ناظرین، اب لوگ شہیدوں کے خون کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا رہے ہیں۔ کشمیر کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک شخص ہے، نوجوان ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں امام مسجد بھی ہوں، میں ٹیلر بھی ہوں، اور میں 9 دنوں سے کشمیر کے اس احتجاج میں راولا کوٹ میں موجود ہوں، اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے شہیدوں کے خون کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات مان نہیں لی جاتے میں واپس نہیں لوٹوں گا، چاہے مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے۔ اب اس کی گفتگو بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر نوجوان اس طرح سے باہر نکلیں گے، پھر ان کے سامنے جو ہے لوگوں کو شہید کیا جائے گا، ان کے خون کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ قسمیں کھائیں گے، تو یہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہاں سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ کشمیر کی عوام خون دیکھ کے گھبرائی نہیں، خوف میں نہیں، بلکہ انہوں نے خون کے بدلے میں قسمیں اٹھا لی کہ اب تو کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات مان نہیں لی جاتے۔ اب یہاں سے کیا نظام کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے یا نظام جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے اس نوجوان کی گفتگو رکھتے ہیں۔ اب اس نے جس طرح گفتگو کی ہے، آخر میں اس نے نعرے بھی لگائے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ قرآن کی آیات بھی اس نے پڑھ کے سنا دی ہیں، جس کے اندر اس نے کیا کچھ کہا ہے ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ تو کیا آپ دہشت گرد ہیں؟ نہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ آپ پاکستان کے خلاف ہیں؟ نہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں تو ہیں۔ کیا آپ پاکستان آرمی کے خلاف ہیں؟ کسی کے خلاف پاکستان نہیں، کی عوام کے خلاف ہیں؟ کسی کے خلاف نہیں۔ تو آپ لوگ آئے کیوں ہیں یہاں پہ؟ ہم اپنے وہ جو ہمارے حقوق ہیں نا، جو 77 سال سے جو ہمارے حقوق جنہوں نے چھینے ہوئے ہیں، وہ ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ صحیح جی۔ تو جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جو گورنمنٹ جی۔ نے ہم نے سائن کیا تھا گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ، تو اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ وہ اس پہ ابھی تک عمل تو نہیں ہوا، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ابھی بھی کوئی ایسی نہیں لگتا کہ وہ عمل کرے گی۔ صحیح۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہاں تک لڑیں گے؟ آخری سانس تک لڑیں گے؟ آخری سانس تک بیٹھیں گے پرامن طریقے سے، یا پھر ابھی 10 دن ہو گئے تو جذبات کیا ہیں آپ کے؟ پتہ ہے کیا، میں نے جب وہ جہاں خون بہایا گیا نا، وہ شہداء کا، وہ جہاں پتھر لگے ہوئے تھے ان کے درمیان میں خون پڑا ہوا تھا، بالکل۔ میں نے اس خون کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک اس کا ہم بدلہ نہیں لیں گے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں ویسے عادت ہے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا جنگ میں کافروں کے لشکر سے مقابلہ ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھرو، تو میں پیٹھ پھرنے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا کسی فوج سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کے کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، اور ہم تو ویسے پیچھے جانے کے لیے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جب عوام اس طرح کے عہد و پیمان باندھنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں سامنے کھڑے، یعنی کہ حکومت کے ساتھ اس قدر زیادہ نفرت ہو چکی ہے کہ اب انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ کسی صورت بھی اس نظام کے خلاف ہم جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، ہر صورت میں حکومتوں کو مطالبات ماننے پڑیں گے۔ اب جب عوام کے اندر آپ اس قدر زیادہ نفرت کو بھر دیں گے تو یقیناً پھر آپ کا نظام حکومت چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، نظام ریاست کا چلنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح کی نفرت سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کہیں پر بھی اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ جو کچھ پہلے سے حاصل شدہ ہے وہ بھی ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عوام کی نفرت جو ہے، جہاں پہ محبت تھی، کشمیر کی عوام بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم حکومتوں سے، پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں، لیکن اب جو ہے جس طرح کی نفرت کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں، یہ مناسب بھی نہیں ہے، یہ کسی لحاظ سے ٹھیک بھی نہیں ہے، اور ریاست نفرتوں کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔